اور ادھر ہم کو قرآن پاک میں، حدیث پاک میں یہ ترغیب دی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ رحمت کی صفت اللہ کی ہے، اس کی جھلک اور عکس اس کے بندوں کے اندر پایا جانا ممکن ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح پروردگار عالم کی 3 صفات ہیں، ان 3 صفات کی جھلک اور عکس اللہ کریم رمضان کے اندر اپنے بندوں میں پیدا کرتا ہے۔ پچھلے جمعے تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب کے سب اس وقت روزے کی کیفیت میں تھے، اور جب تک کوئی مسلمان میرے عزیزوں اور دوستوں روزے کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ 3 کام نہیں کرتا 3 کام نہیں کرتا۔ کھا سکتا ہے مگر کھاتا نہیں، پی سکتا ہے مگر پیتا نہیں، وہ تمام کے تمام تر جائز تعلقات جو جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز کیے تھے، ان کی طاقت اور قدرت کے باوجود وہ ان سے رک کر رہتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں اور جسمانی تعلقات قائم کرتا نہیں۔ یہ روزے کے 3 بنیادی صفات ہیں۔ اب کھانا اور پینا یہ خدائی کے خلاف ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر پروردگار ذکر فرماتے ہیں کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور مریم خدا کی زوجہ ہیں، معاذ اللہ۔ ان تمام کی تمام باتوں کا جواب پروردگار نے 2 حرفی باتوں میں بالکل 2 ٹوک بات میں جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ عیسیٰ اور مریم کبھی خدا نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کانا یاکلان الطعام، اس لیے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب اس ایک جملے کے پیچھے اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فصاحت و بلاغت کا، خطابت و جزالت کا ایک سمندر موجزن ہے۔ ذکر چل رہا ہے الوہیت کا، اور اللہ کریم فرماتا ہے کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور فرمائیں کہ جو شخص بھی، میں اور آپ، ہم کبھی صبح سے شام تک غور کریں اللہ کی کتنی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں، مگر شاید کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ جو شخص ایک نوالا توڑ کے اپنے منہ تک لاتا ہے، ہم کبھی غور کریں وہ کتنی بے شمار چیزوں کا محتاج، اس لیے کہ وہ نوالا پکنے کے لیے، روٹی تیار ہونے کے لیے گندم کا آٹے کا محتاج، وہ گندم اور آٹا اگنے کی محتاج، اگنے کے لیے زمین کے محتاج، زمین کے نرم ہونے کے محتاج، اس میں بیج کے جانے کے محتاج، بیج جانے کے بعد پانی لگنے کے محتاج، پانی لگنے کے بعد سورج کی گرمی سے پکنے کے محتاج، چاند کی ٹھنڈک سے ذائقہ بننے کے محتاج، پکنے کے بعد کٹنے کے محتاج، کٹنے کے بعد پسنے کے محتاج، پسنے کے بعد پکنے کے محتاج، پکنے کے بعد پکنے کے لیے آگ کے محتاج، آگ کے بعد ہاتھوں کے محتاج۔ نوالا تیار سامنے رکھا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ پروردگار ہاتھوں سے توڑنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اس نوالے کو توڑنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج، یہ ہاتھ کا پنجہ، یہ بازو کا کندھے کا محتاج، پورے جسم کے نظام اعصاب کا محتاج۔ وہ نوالا ٹوٹنے کے بعد دانتوں تک آ جائے تو دانت چبانے کے لیے دانتوں کے چبنے کا محتاج، اور فقط چبنے کا محتاج نہیں، زبان کے لعاب کے ذریعے نرم ہونے کا محتاج۔ نرم ہو جائے تو 2 جگہ ہیں، یہ خوراک کی نالی، یہ سانس کی نالی، وہاں پہنچ کر امر الہی کا محتاج۔ اگر سانس کی نالی میں ذرہ چلا جائے موت واقع ہو جائے، وہاں سے خوراک کی نالی میں جانے کا محتاج، وہاں سے جانے کے بعد بدن میں ہضم ہونے کا محتاج، ہضم ہو جائے تو ہضم ہونے کے بعد بدن سے باہر نکلنے کے لیے باپردہ جگہ کا محتاج، وہ باپردہ جگہ کے بعد گندگی دور کرنے کے لیے پانی کا محتاج۔ تو جو شخص ایک نوالے کے لیے اتنی ساری چیزوں کا محتاج ہوگا وہ عاجز ہوگا، جو عاجز ہوگا وہ قادر نہیں ہوگا، اور جو قادر نہیں ہوگا کبھی خدا نہیں بن سکتا۔ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ مریم دونوں کھانا کھاتے تھے، تو پتہ چلا کھانا اور پینا یہ اللہ کی صفات نہیں ہے۔ رمضان کے اندر پروردگار عالم نے 3 صفات کی جھلک اور عکس اپنے بندوں کے اندر پیدا فرمائی۔ اللہ کھاتا نہیں، فرمایا تم بھی نہ کھاؤ۔ اللہ پیتا نہیں، فرمایا تم نے بھی نہیں پینا۔ پروردگار نے ساری کائنات کے رشتے بنائے۔ ہر شخص جو مجھ میں سے اور آپ میں سے موجود ہے
وہ 4 رشتوں کے اندر بند ہے، ننیحال کا، ددیحال کا، اپنے میکے کا اور سسرال کا، 4 رشتوں کے خاندانوں کے اندر وہ بند ہے، جڑا ہوا ہے۔ پروردگار تمام تر رشتوں کا پیدا کرنے والا، مگر خود لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ کوئی اس کا باپ۔ ادھر رمضان ختم، ادھر ایام حج کا آغاز، اس لیے کہ پروردگار نے اپنی 3 صفات کی جھلک اور عکس اپنے بندوں کے اندر عکس کو ڈالا، جھلک کو ڈالا، کہ میں کھاتا نہیں تم نے بھی نہیں کھانا، میں پیتا نہیں تم نے بھی نہیں پینا، میں تعلقات سے دور ہوں تم نے بھی تعلقات سے دور رہنا ہے۔ فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے میں پروردگار نے اپنی ذات کی 3 جھلکیاں، 3 صفات کا عکس اپنے بندوں میں پیدا کر دیا، جس طرح سے اسکول میں جانے کے لیے کسی جگہ پہ جانے کا یونیفارم ہوتا ہے، اب پروردگار نے فرمایا کہ میری 3 صفات کی جھلک اور عکس تمہارے اندر آ چکی ہے، نہ تم نے کھایا نہ تم نے پیا، تعلقات سے تم نے خود کو دور رکھا، ان تمام چیزوں سے تم بچ کر رہے، میری صفات کی جھلک اور عکس اور مہک تم میں پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد اب جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے، لبیک کا ترانہ گاؤ گے، پھر میں اللہ تم کو اپنے کرم سے یوں گناہوں سے پاک کروں گا جیسے آج بچہ پیدا ہو کے ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا۔ اس لیے رمضان کے بعد شوال، اور جیسے رمضان کا اختتام ویسے ہی اسی انداز میں اسی طریقہ کار سے اسی انداز میں اسی طریقہ کار سے حج کے ایام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو آج ماہ رمضان کے اختتام کے بعد یہ ماہ شوال کا پہلا جمعہ ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو عطا کر دیا۔ اور میں نے عرض کیا کہ ادھر رمضان کا مہینہ ختم، ادھر حج کے ایام شروع۔ کیوں کہ رمضان کے اندر پروردگار نے اپنی ذات کی صفات کی 3 جھلکیاں اور 3 عکس تھے جو اپنے بندے مومن کے اندر عطا کر دیے۔ اس کے بعد جب وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو کمال نعمتیں لے کر اللہ کی بارگاہ سے واپس آتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں اور دوستوں، اس ماہ رمضان کے اندر ہم کو اللہ کریم نے عام نمازوں کے ساتھ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی جس کا نام تھا نماز تراویح۔ نماز تراویح، اس نماز تراویح کے متعلق جھگڑنے کی اور لڑنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت کی کتاب فیوز الحرمین، فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، امت کی اکثریت کا حصہ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ادا کرتا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے غرض کیا ہے؟ فرماتے میں بیٹھا رہا اور اللہ کریم نے مجھے حدود حرمین کے اندر ایک عجیب بات میرے ذہن میں اللہ کریم نے القاء فرمائی۔ فرماتے کہ ذہن میں بات یہ آئی کہ پروردگار نے، جیسے اب ماشاءاللہ ہم فرضوں سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، فرضوں کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں، یہ سنتوں کی اور نفلوں کی غرض میرے عزیزوں اور دوستوں کیا ہے؟ بنیادی غرض یہ ہے کہ ان کے ذریعے پروردگار فرضوں کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ فرضوں میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے غور کیا کہ پورے سال کے اندر مسلمان جو نمازیں ادا کرتا ہے اس کو ذرا شمار فرما لیجیے۔ 2 رکعت فرض فجر کے، سنتوں کو چھوڑیں فرائض پہ غور فرمائیں، 2 فرض فجر کے، 4 ظہر کے 6، 4 عصر کے 6 اور 4 10، 3 مغرب کے 10 اور 3 13، 4 عشاء کے فرض 13 اور 4 17، 3 وتر نماز رکعت واجب 17 اور 3 20۔ فرماتے پورے سال کی ان 20 رکعتوں میں جو کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے اسے پروردگار عالم نماز تراویح کی 20 رکعتوں سے پورے سال کی کمی کو پورا کروا دے، کہ پورے سال کے اندر تمہارے فرضوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی میں تمہیں یہ نعمت عطا کر رہا ہوں، اس نعمت کی برکت سے تم اس چیز کو حاصل کر لینا۔ پھر اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ایک بات اور لکھی، فرمایا کہ ادھر رمضان کا مہینہ ختم اور ادھر ماہ شوال کے 6 روزوں کے بارے میں اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے، رمضان کے پورے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اسے گویا کہ پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرما دے۔ اور اس کے اندر یہ بھی آسانی ہے کہ لگاتار ضرورت نہیں، ایک آج رکھا، ایک 2 دن کے بعد، ایک 3 دن کے بعد، ایک 4 دن کے بعد، جیسے چاہے رکھیں۔ شاہ صاحب فرماتے میں نے اس پہ بھی غور کیا کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عطا کردہ شریعت شرافت کا، شائستگی کا، وقار کا، عزت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، فرماتے یہ تعداد 6 تعداد ہے، شوال کے 6 روزے، نہ 2 نہ 3 نہ 10 نہ 11 نہ 12، 6 کی تعداد ہے۔
فرماتے اس کی وجہ میں نے اپنی حضرت کی یہ تحریر حضرت کا یہ جملہ ہے اور اس کا یہ خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. فرماتے میں نے غور کیا تو عام طور پہ نظر آیا کہ پروردگار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ نے انسان کو صحت بھی عطا فرمائی، بیماریاں بھی عطا فرمائی، تندرستیاں بھی عطا فرمائی، رحمتیں نعمتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عام طور پہ خواتین کے لیے پورے مہینے کے اندر 6 دن بیماری کے اور مجبوری کے ہوتے ہیں، عام طور پر کم و بیش بھی ہو جاتے ہیں. فرمایا 6 دن ہوتے ہیں. اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزوں کی تعداد 6 بتائی. فرمایا اس 6 روزوں کے اندر جہاں پر اور بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں اور بہت ساری برکتیں پوشیدہ ہیں، فرماتے وہاں پر سب سے بڑی حکمت اور برکت یہ پوشیدہ ہے کہ پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، آقا علیہ السلام کی بابرکت شریعت اور شائستگی کے ذریعے ایک عورت کی شرم اور پردے کی حفاظت فرمانا چاہتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وہ روزے میں ہے، اس روزے کی کیفیت کہ پوچھے کہ آج کیوں روزہ ہے، وہ اپنی قضا بھی کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ یہ نیت بھی کر سکتی ہے، اس میں مرد بھی شامل ہے عورت بھی شامل ہے. پروردگار ان 6 روزوں کے ذریعے اس کی شرم و حیا اور شائستگی کی حفاظت فرما رہا ہے. تو ماہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ نعمت بھی ہم کو عطا فرما دی. تو بہرحال گرتے پڑتے اٹھتے سنبھلتے اللہ نے کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماہ رمضان کا پورا مہینہ عطا فرما دیا. اور اللہ تعالیٰ سے جیسے میں نے عرض کیا آغاز میں کہ ہمیں اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم نے اس میں ہماری تمام کی گئی عبادات کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائی ہو. آج کی اس نشست میں جو 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق درود پاک سے ہے. درود پاک وہ عبادت ہے، وہ ریاضت ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی کرو. آپ جتنی عبادات پہ غور کریں تمام عبادات میں ریاکاری کا کوئی نہ کوئی پہلو سامنے آ سکتا ہے. میں جتنے مرضی چھپ کر نماز پڑھوں مگر نماز کی ایک کیفیت ہے جس کو ادا کرنا پڑے گا، روزے کا ایک وقت ہے جس کو مکمل طور پہ گزارنا پڑے گا. مگر درود پاک وہ عبادت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے بھی کسی کا موقع ملے، کسی کو پتا چلے گا تب، نہ پتا چلے گا تب، وہ درود پاک پڑھتا رہے گا اور اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کی منزلوں کو طے کرتا چلا جائے. یہ درود پاک ہے کیا چیز؟ درود فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو، پنجابی، فارسی ان تمام زبانوں میں لفظ درود بولا جاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں صلات، عربی میں اس کو صلات کہتے ہیں، اردو فارسی زبان میں درود کہتے ہیں. درود کا مطلب کیا ہے؟ درود کی غرض کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کے صرف لفظ پہ اگر غور کر لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. درود، دال رے واو دال درود. اور بقول ایک بزرگ کے آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں، وہ فرماتے ہیں درود دال رے واو دال اس میں سے واو کو کاٹیں تو باقی بچتا ہے درد. درود میں سے واو کو کاٹیں تو باقی بچتا ہے درد. فرماتے گویا کہ یہ سمجھ لینا ہر درد کی دوا خدا نے درود میں چھپا کے رکھی، وہ تمہارے جسم کا ہو، ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو. اس درود کے اندر، اپنے پاک حبیب کے تذکرے کے اندر پروردگار نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو بھی درد ہوگا اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اسے دور فرما دے. درود کا معنی کیا ہے؟ درود کا لغوی مطلب کیا ہے؟ درود کا معنی ہے لکڑی کا وہ ٹکڑا. جیسے یہ ہمارے پاس یہ مسجد کا دروازہ ہے، دروازوں کو ہم بند کرتے ہیں، دروازوں کو جب بند کریں گے تو اس کے پیچھے ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جو پرانی تعمیرات میں 50 سال پیچھے چلے جائیں تو نظر آتا ہے، کھڑکیوں میں، دروازوں میں. وہ لکڑی کا ٹکڑا اس میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کھڑکی بج نہ سکے، آندھیوں کا، ہواؤں کا مقابلہ کر سکے. درود فارسی زبان میں درود کا معنی وہ لکڑی کا گٹکا، ٹکڑا اور پشتے بان جو کھڑکی کو آندھیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے. مطلب کیا کہ درود پاک وہ عبادت ہے جو میری اور آپ کی عبادات کو تمام تر گناہوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت عطا کرے. میری اور آپ کی وہ دعائیں جو زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہ جاتی ہیں انہیں پروردگار عالم درود پاک کی ہوا اور اسٹیم کے ذریعے قبولیت کا شرف عطا فرما دے. درود پاک اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور ہمارے استاذ مکرم شیخ موسیٰ روحانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت نے ایک کتاب لکھی البرکات المکیہ، جس میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام اسماء گرامی درج فرمائے جو تورات میں، انجیل میں، زبور کے اندر موجود۔ اس میں حضرت نے لکھا فرمایا من صلی علیہ مئتن کتب اللہ بین عینیہ نجات من النار وبراءۃ من النفاق، کہ جو شخص، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے، اللہ جیسی کہ اللہ کی شان ہے، جیسی اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ میں نے اسے منافقت سے آزاد کر دیا، یہ خلوص کی زندگی گزارے گا، اور اس کے بعد وہ نجات من النار، اسے مرنے کے بعد میں نجات دوں گا جہنم سے نجات مل جائے گی۔ درود پاک انسان کے حافظے کے کمال کا ذریعہ، درود پاک روحانی ترقی کا ذریعہ، درود پاک آنکھوں کی نورانیت کا ذریعہ، درود پاک حافظے کے کمال کا ذریعہ، درود پاک ظاہر اور باطنی جسم کے اندر قوت اور طاقت کو برقرار رکھنے کا ذریعہ، درود پاک اللہ اور اللہ کے پاک نبی سے محبت کو استوار کرنے کا ذریعہ، درود پاک اللہ کی بارگاہ سے عطا کردہ وہ خیرات کا صیغہ ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں جتنی دعائیں میں اور آپ مانگتے ہیں، ہر دعا کے بارے میں ہمیں یقین ہے اللہ قبول کرے گا، مگر یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں کبھی رد ہونے کا گمان بھی نہیں آ سکتا۔ میری اور آپ کی والدہ گرامی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ مریم اسلام صدیقہ عائشہ سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا، ہر جمعے کو نماز عصر کے بعد حضرت کی خادمہ تھی جس کا نام تھا بریرہ، خدا کی قسم صدیقہ عائشہ ہماری اماں جان، آپ کی عظمتوں کو لاکھوں کروڑوں سلام، اربوں خربوں سلام۔ آپ کے دروازے کی جو نوکرانی اور چوکیدار تھی بریرہ، خدا کی قسم اس کی عظمتوں کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے آقا علیہ السلام سے 2220 سے زیادہ حدیثیں اس کائنات تک پہنچائی کہ یہ میرے نبی کی زندگی کا طریقہ تھا۔ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد ملنا جلنا، سوال جواب، تمام چیزوں سے رک کر ایک جگہ پہ بیٹھ جاتی، کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں۔ نماز عصر کے بعد مغرب کا وقت ہوتا، اس کے بعد سوال جواب کا وقت ہوتا، جس نے جو پوچھنا ہوتا۔ ایک دن خادمہ نے پوچھا کہ اماں جان ایک بات تو بتائیں، اس وقت میں آپ ایک کمرے میں بند ہو کے اکیلی بیٹھ جاتی ہیں، کیا پڑھتی ہیں، کس چیز کو، کیا دعا کرتی ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا میں اس کے اندر ایک ایسی دعا کرتی ہوں جس دعا کے اندر تمام دعائیں شامل ہو جاتی، جس دعا کے ساتھ میرا مولا میری تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا؟ فرمایا کہ بیٹا میں پڑھتی ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما، اے اللہ تو محمد و آل محمد پہ برکت نازل فرما۔ فرمانے لگی کہ بیٹا ایک بات بتا کہ جب اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تو محمد پہ رحمت نازل فرما، اپنے محمد پہ برکت نازل فرما، اس بات کو خدا کبھی رد کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس کے ساتھ جو جو دعا ملتی جاتی ہے، جڑتی جاتی ہے، اللہ اسے بھی قبولیت عطا کرتا چلا جاتا ہے، اسے بھی قبولیت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر درود پاک پہ آپ نے غور فرمایا، انبیاء کی تعداد تو 1.25 لاکھ کے قریب، مگر درود پاک میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ذکر ابراہیم اور آل ابراہیم کا، سب نبیوں کو چھوڑ کے تذکرہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے عجیب بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی چاشنی میں گندا ہوا انسان تھا۔ اس کائنات میں روایات میں آتا ہے کچھ کام وہ تھے جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے شروع فرمائے، جن کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کام کرتے چلے گئے، ایک ایک کام کرتے چلے گئے۔ آج میرے آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ختنہ کرواتے وقت میں کہ بچہ ہے، ختنہ ہوگا، کیا مسئلہ بنے گا، تکلیف نہ ہو جائے، یاد رکھیے کہ علماء کرام موجود ہیں، یہ ضرور تصدیق فرمائیں گے، اس کائنات میں
سب سے پہلے ختنہ کرنے کا حکم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور کب؟ الگ الگ روایات کی تاریخ ہے، بعض میں آتا ہے 85 سال، بعض میں آتا ہے 90 سال، اتنی بڑی عمر کے اندر اللہ نے کہا کہ ختنہ کرنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ تکلیف دہ کام اپنے ہاتھوں سے کر کے انجام دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا کہ پروردگار یہ قربانی کا پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد فرما اور تو مجھ سے کیا چاہتا میں کرنے کو تیار۔ شب معراج، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، سب نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ پھر میں نے عرض کیا کہ اساتذہ کا سبق آپ سے عرض کرنا ہے، پھر مجھے بخاری شریف کا سبق یاد آیا، خدا کریم اس عظیم شخصیت کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت اقدس مولانا عبد الرحمن شرفی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ سبق کے دوران ایک جملہ بتا دیا جو اب ہمیشہ کے لیے یاد ہے کہ کس آسمان پہ کس سے ملے۔ فرمایا کہ اگر یاد نہ ہو تو ایک لفظ یاد رکھنا، آیاہما، آیاہما، ہر لفظ کو سمجھتے جانا، نبی سمجھ میں آتا جائے گا۔ الف عین یا، الف ہا میم الف، آیاہما، کس آسمان پہ کس نبی سے ملے؟ پہلا حرف ہے الف، پہلے آسمان پہ آدم، عین دوسرے پہ عیسیٰ، یا تیسرے پہ یوسف، پھر چوتھا الف ادریس، ہما ہا ہارون، میم موسیٰ، آخری الف ابراہیم علیہ السلام۔ 7 نبی 7 الفاظ کے اندر جمع ہو کر سامنے آ گئے کہ کس آسمان پہ کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی علیہ السلام۔ آخری پیغمبر ہے جن سے ملاقات ہوتی ہے، وہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نبی سے ملا، ہر نبی نے کہا مرحبا بأخی الصالح، بھائی صاحب خوش آمدید۔ فرماتے ایک پیغمبر تھے جنہوں کا مرحبا بابن الصالح، آؤ میرے بیٹے میرے فرزند تمہارے آنے کے لیے مبارکباد۔ فرماتے میں نے دیکھا ان کا چہرہ میرے چہرے کے مشابہ، ان کا وجود میرے وجود کے مشابہ، ان کی آواز میری آواز کے مشابہ، وہ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اللہ کا کرم ہے کہ وہ بیت اللہ جو زمین پر موجود ہے، جس کی اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو طواف کی سعادت دیتا ہے، اسی بیت اللہ کی سیدھ میں ایک اور کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت العزت، بیت المعمور، بیت الشرف۔ اس کعبے کا طواف کرتے ہوئے ہم اور آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر موجود، لبیک اللہم لبیک۔ اسی کعبے کی سیدھ میں ایک کعبہ جس کا طواف فرشتے کرتے، ملائکہ کرتے ہیں، اور وہ لبیک نہیں پڑھتے۔ میرا تو کام ہے کہ وہ فرشتوں کی دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اور میرے جس دوست کا، میرے جس بھائی کا دل چاہے فرشتوں کی دعا میں اپنے آپ کو شامل کر لے، روزانہ اس کو ملائکہ کی دعا ملے گی، روزانہ ملائکہ کی دعا ملے گی۔ ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور اس بیت اللہ کی سیدھ میں ایک اور کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت العزت، بیت الشرف، بیت المعمور، اور اس کا طواف کرتے ہیں ملائکہ۔ اور ملائکہ اس کا طواف کرتے ہوئے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں کیا پڑھتے ہیں؟ ملائکہ اس کا طواف کرتے ہوئے پڑھتے ہیں سبحان من زین الرجال باللہا، سبحان من زین الرجال باللہا۔ اے اللہ تو کتنا پاک ہے، کتنا پاک ہے میرے مولا کہ تو نے مردوں کو عزت اور زینت داڑھی کے ذریعے عطا فرمائی۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کے پاک نبی کی سنت کو پورا کرے گا اور پورا کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ملائکہ کی دعا میں شامل فرما دے۔ بیٹھے بیٹھے اس بابر کا جگہ میں ارادہ کر لیں، اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام، ملاقات ہوتی ہے ان سے، ابراہیم علیہ السلام سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب ان سے مل کر میں واپس آنے لگا تو واپسی کے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، اور کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عزت اور اپنے مقام کو میرے عزیزوں اور دوستوں ہم جانیں اور سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا میں جائیں تو مجھ ابراہیم کی طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کر دیجیے۔ اب حضور علیہ السلام کو یہ سلام کب ملا تھا؟ معراج کے موقع پر۔ اور میری اور آپ کی معراج، ہم تو نہیں جا سکتے آسمان پر، ہم تو براق کے ذریعے نہیں جا سکتے۔ ہماری معراج کون سی ہے؟ یہ نماز۔ اب جس رنگ کے اندر سلام آیا تھا، تقاضا بنتا تھا کہ اسی رنگ کے اندر جواب جانا چاہیے۔
सलाम आया था मेराज के रंग में, वो सरकार की मेराज थी, और अब मेराज मेरी और आपकी कौन सी है? बशक्ल नमाज। लिहाजा जिस रंग के अंदर सवाल आया था उसी रंग के अंदर परवरदिगार जवाब अता फरमाता है। और हालत नमाज के अंदर अब हम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वजह क्या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा करने की? कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझे और आपको सलाम कहला के भेजा था। अब उस मोहब्बत का तकाजा बनता है कि हम उनकी खिदमत में जवाब बशक्ल दरूद पाक के पेश करवाएं। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये दरूद पाक कहने के लिए बड़ी मुख्तसर सी और छोटी सी इबादत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े इमाम, और मेरी आपसे दरखास्त होगी, आप हजरात जब कभी लिखें ना, जब कभी लिखें आपको एक सफे पर, एक कागज पर, आपको कंप्यूटर के अंदर लिखते हुए, नेट के ऊपर कोई मैसेज टाइप करते हुए 10 मरतबा भी अगर आका अलैहिस्सलाम का नाम लिखना पड़ जाए ना, मेरे दोस्तों कभी भी सिर्फ स्वाद न लिखिएगा, पीस बी upon हिम, कोई लफ्ज ऐसा है ही नहीं जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कर सके। आपको अगर 1000 मरतबा भी लिखना पड़े, स्वाद नहीं लिखना, कोई और लफ्ज नहीं लिखना, लफ्ज मोहम्मद अरबी के अंदर लिखें और आगे लिखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े इमाम, इतने बड़े बुजुर्ग और इमाम हैं कि उनके शागिर्द का नाम है अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि ताला। और शागिर्द का मकाम और रुतबा क्या था कि शागिर्द को परवरदिगार ने हालत ख्वाब के अंदर 101 मरतबा अपना दीदार अता फरमाया था। यह शागिर्द का मकाम था। उस्ताद की शान क्या होगी? फौत हो गए, इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद उनके बहुत करीबी शागिर्द थे, वो कहते मैंने बड़ी दुआएं की, तमन्नाएं की कि अल्लाह ताला मुझे दिखा मेरे उस्ताद मोहतरम की क्या कैफियत है। कुछ अरसे के बाद उस्ताद मोहतरम सामने आए, पूछा कि हजरत आपकी निजात का, बख्शिश का क्या मामला हुआ? फरमाने लगे कि बेटा मैं तो समझा था कि शायद बाज बड़ी बड़ी किताबें हैं, बाज बहुत सारे काम थे, वो कहीं कबूल हो जाएंगे, मुझे तो पता भी नहीं था। एक मर्तबा मुझे कुछ लिखना पड़ा और एक बड़ा कागज था, उस कागज पर 25 मरतबा नाम आया हुजूर पुरनूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गरामी जितनी मरतबा आया मैंने उसके आगे पूरा लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते वो कागज लिखा हुआ था, अलमारी में कहीं रखा हुआ था, मुझे तो याद भी नहीं था, मगर परवरदिगार आलम जो तमाम चीजों का जानने वाला और याद रखने वाला है, फरमाते हैं कि मैं जब गया तो पता चला मेरी निजात का, मेरी बख्शिश का सबब वो ये कागज बन जाता है, इसलिए कि जिसमें एक एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था। सरकार का फरमान था कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह 10 रहमत नाजिल फरमाएगा। परवरदिगार आलम उस 25 पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता रहा। मेरे मरने से लेकर, उस लिखने से लेकर वहां तक इतना नेकी का जखीरा जमा हो गया कि वो दरूद पाक का एक सफा जो था मेरी निजात के लिए काफी हो गया। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गरामी लिखना पड़ जाए, बोलना पड़ जाए, तो पूरा नामे नामी इसमें गरामी अदा करना है। क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोल दीजिए मोहब्बत के साथ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे मुख्तसर तरीन दरूद पाक है, सबसे मुख्तसर तरीन दरूद पाक है। आप कोई चीज भूल जाए, याद नहीं आ रही, आप दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए, दरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला भूली हुई चीज आपको याद करवा देता है। हम और आप कहीं बैठते हैं, और खसूसन कोई मुझ जैसे कमजोर वजूद का आदमी हो, बैठ के उठने लगे, पांव सो जाते हैं, पांव के अंदर सोने की कैफियत होती है। नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, कुरान के अजीम मुफस्सिर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला, उनका शागिर्द था, करीब बैठा था, उठने लगा, एकदम लड़खड़ा गया। कहा कि क्या हुआ? कहने लगा जी पांव सो गया। अब उन्होंने ये नहीं फरमाया दरूद पाक पढ़, फरमाया इस कायनात में अल्लाह की मखलूक में जो तुझे सबसे अजीज है उसका नाम ले। वो शागिर्द भी उनका था। कहने लगा मैं फौरन समझ गया और मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। 2 से तीसरी मर्तबा नहीं पहुंचने पाया था, परवरदिगार ने खून की रवानी को दुरुस्तगी के अंदर तब्दील फरमा दिया। फिर उसने पूछा, उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि बेटा एक मर्तबा नहीं 12 मर्तबा इस बात को मैं आजमा चुका हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गरामी
وہ کرنٹ ہے، وہ روح ہے، اس کے اندر وہ ایک قسم کی ایک طاقت اور بہار بھری ہوئی ہے کہ ادھر زبان سے ادا ہوتا ہے، ادھر پروردگار پورے جسم کے اعضاء کو درستگی عطا فرما دے۔ غصے کی ایک عجیب و غریب وبا دنیا میں چلی ہوئی ہے، گھروں میں غصہ، بازاروں میں غصہ آ جائے اس کے جہاں اور بہت سارے علاج ہیں، پانی پیا جائے، کھڑے ہیں تو بیٹھیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ سب سے بڑا علاج اگر بے جا بہت زیادہ غصہ آ جائے، آپ درود پاک کا ورد شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ پاکیزہ نبی علیہ السلام کے ذکر پاکیزہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ غصے کی آگ کو بجھا دیتا ہے، قلب میں ذہن میں ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ درود پاک وہ عبادت ہے، یہ درود پاک وہ ریاضت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس کے ذریعے پروردگار علم کے اندر قوت اور طاقت عطا کرتا ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا کی محتاجگی سے بچاتا ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس کے ذریعے پروردگار کی رحمت اس کے بندوں پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم روزانہ، زیادہ نہ صحیح، کم از کم درجے کے اندر روزانہ کا یہ معمول بنائیں، اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج جمعے کا دن ہے، بڑا قیمتی اور بڑا برکت والا دن ہے، بڑا برکتوں کا دن ہے جمعے کا دن۔ اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، یقیناً آپ کی سماعتوں میں محفوظ ہوگا کہ اس کو یوم الجمعہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، ملائکہ سے کہا کہ آج تم آدم کی مٹی اکٹھی کرو۔ پوری کائنات سے جناب آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور جب وہ مٹی اللہ کی بارگاہ میں آئی، اللہ تعالیٰ نے پتلا اپنی قدرت سے بنایا، آدم علیہ السلام کا وجود ہوا۔ جس دن آدم کی مٹی جمع ہوئی اس دن کو کہا گیا یوم الجمعہ۔ اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے اس کا انتخاب کیا۔ حضور فرماتے کہ میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر حاضر خدمت ہو کر میرے سامنے پورے ہفتے کے دن پیش کیے۔ حضرت یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں قوم کا، یہ فلاں قوم کا، آپ منتخب فرما لیجئے کہ آپ نے اپنی قوم کی عبادت کے لیے کون سا دن منتخب کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں نے دیکھا اور میں نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب میں نے جمعے کے دن پر پسندیدگی کا اظہار کیا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے چہرے پر کچھ مسکراہٹ آئی۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں خاموش تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کون سا دن اپنی امت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اس لیے آئی کہ یہی وہ دن ہے جو اللہ نے بھی آپ کی امت کے لیے منتخب فرمایا، گو کہ آپ کو بتایا نہیں تھا، مگر اللہ کی اور اللہ کے پاک نبی کی محبتوں کا دن، عبادت کے لیے جمعے کا دن اللہ نے عطا فرمایا۔ اور جمعے کے دن درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ، اکثر بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جمعے کے دن درود پاک کثرت سے پڑھا جائے تو پروردگار وہ نعمت، وہ سعادت، وہ برکت عطا کرتا ہے میرے دوستو، کہ جس پر دنیا کی ساری نعمتیں نثار اور قربان ہو جائیں، کہ پروردگار عالم اس زبان کو، جو زبان درود پاک کثرت سے پڑھتی ہے، اور اللہ جانتا ہے ہم نے ایسے اس زندگی میں گناہگار ہیں، مگر ایسے چند افراد کو دیکھا خدا کی قسم کہ جن کو سونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جاگتی آنکھوں سے اپنے پیارے حبیب کا دیدار کروایا کرتے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ جب کبھی کوئی حدیث پڑھاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اشکال آ جائے تو دن کے اجالے کے اندر بھی آنکھیں بند کرتے ہیں تو سرکار کا نورانی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ وجہ درود پاک کی کثرت، درود پاک کی کثرت۔ تو خاص طور پہ جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو حالت خواب کے اندر آقا علیہ السلام کا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اپنے اساتذہ کا ایک چھوٹا سا سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اس سبق کے اندر جو چیز آپ کو اچھی لگے، مناسب لگے، وہ اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق تھا، اور جو چیز آپ کی سماعتوں کی سما خراشی کا سبب بنی ہو وہ میری کم مائگی کا، کم علمی کا ذریعہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو آقا علیہ السلام کے ساتھ پکی، سچی، بے غرض اور بے لوث محبت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم
دنیا کی ساری محبتیں فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں، اس پاک نبی سے محبت کر لیں میرے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ جن کی محبت یہاں بھی کام آنی ہے، وہاں بھی کام آنی ہے، قبر میں بھی کام آنی ہے، حشر کے اندر بھی کام آنی ہے۔ وہ کہیں پر بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ ہر جگہ پر ہمارا پرسان حال بننے والے ہیں، ہمارے سر پہ سائبان بننے والے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، بابرکت جگہ پہ موجود ہیں، ماہ رمضان کے بعد کا پہلا جمعہ ہے، آج ہی سے عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ فرما دیجئے انشاءاللہ، ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی زندگی کے جو اور معمولات ہیں ان معمولات کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر 100 مرتبہ درود پاک کا تحفہ ہر حال میں پیش کرنا ہے۔ یارو دوستو، کچھ ملے نہ ملے، یہ کم بڑی سعادت ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جتنا درود پاک پڑھا جاتا ہے، ملائکہ جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حاضر ہوتے ہیں اور نام بنام حضرت فلاں آپ کا امتی، اس کا نام عبداللہ، اس کے والد کا نام عبد الرحمن، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ کہاں ہم، کہاں ان کی پاکیزہ بارگاہ کہ وہاں جا کر صرف ہمارا نام لے دیا جائے، خدا کی قسم اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ نام لے کر کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنی مرتبہ درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اور مجھے بتلایا حضرت نے کہ حضرت کا معمول ہے دعا کا، ہم بھی اس بابرکت موقع پر 1 منٹ کی دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ کریم، ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، ابھی جو ماہ رمضان گزرا، اس ماہ رمضان کی تمام چھوٹی بڑی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، ہم بہت بے قدر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ہم بے قدروں کو شب قدر عطا فرمائی ہوگی۔ اے اللہ، شب قدر کی ساری برکات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے اس ادارے کو بڑی برکات و ترقیات عطا فرما۔ ہمارے حضرت معتمم صاحب، حضرت ناظم صاحب اور جتنی شاخوں کے ذمہ دار ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، انتظام کرنے والے، یا اللہ سب کے لیے خیر و برکت کے فیصلے فرما۔ اور بڑی ہی خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائے کہ یا اللہ، یہ پاکستان تیری عطا ہے، یہ پاکستان تیرا انعام ہے۔ اے اللہ، اس ارض پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس کی اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کے گوشے گوشے، چپے چپے کی حفاظت فرما، ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ خیر، ہر وہ برکت جو نبی علیہ السلام نے مانگی تھی، ہم سب کو عطا فرما دیجئے گا۔ ہر وہ شر اور فتنہ جس سے حضور علیہ السلام نے پناہ چاہی تھی، ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے گا۔ جب بھی نزا کا عالم طاری ہو، ہم سب کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔